مولانا جس طرح سے عام طور پر ٹی وی چینلز میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ فتوے کے نام پر بڑی غلط چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے آس پاس بہت ساری اکیڈمیاں ہیں جو فتوے دیتی ہیں، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، میڈیا میں آتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے غلط بیانی بھی اس میں ہوتی ہے، جو اسلام جس کو رہنمائی نہیں کرتا اس طرح کے بھی فتوے دیے جاتے ہیں۔ اصل میں آپ دیکھیں گے کہ ہر شعبے میں اصلی کے ساتھ کچھ جعلی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ دوا ایسی چیز ہے جس سے انسانی زندگی کے حفاظت متعلق، لیکن دوائیں تک جعلی تیار کی جاتی ہیں۔ تو یہ اصل میں نام نہاد مفتی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ دیوبند میں حقیقت معنوں میں اگر دارالفتہ کہنا چاہیے تو وہ دو ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم وقف دیوبند، اور بعض ہیں اکا دکا، لیکن وہاں کثرت سے لوگوں نے اپنے اپنے قبروں پر دارالفتہ کا بورڈ لگا لیا ہے۔ وہ بالکل غیر معتبر ہے، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مفتی کا کام بہت ذمہ داری کا ہے، تمام چیزوں کو سمجھ کر، حالات کو سمجھ کر پھر وہ کوئی رائے دے۔ ایک طرف اس کے سامنے قرآن و حدیث ہو اور دوسری طرف اس کے سامنے لوگوں کے حالات ہوں۔ لیکن آج کل بہت سے لوگ جن کا یہ فن نہیں ہوتا ہے، جن کا اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے، میڈیا میں آنے کے لیے اپنے آپ کو مفتی کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے یہ، اور اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کے روک تھام کے لیے کیا آپ کی اکیڈمی کچھ پہل کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے اور بتایا جائے کہ انہوں لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اسی لیے اکیڈمی مسئلے پر اجتماعی فیصلہ کرتی ہے، یعنی جو اہم مسائل ہوتے ہیں، ایک آدمی دو آدمی رائے دینے کے بجائے ملک بھر سے 300-350 علماء کو جمع کر کے ان سب کا ایک متفقہ فیصلہ حاصل کرتی ہے، تاکہ لوگ جو اس طرح غلط طور پر فتوے دیتے رہتے ہیں ان کا سدباب ہو۔ ایک معاملہ ابھی کافی سرخیوں میں ہے، جس طرح سے کووڈ-19 کو لے کر جو ویکسین آیا ہے اس کو لے کر مسلمانوں کے اندر شروع میں جس طرح سے ممبئی کے کچھ ادارے ہیں ان کے ذریعے یہ چیزیں سامنے آئیں، رضا اکیڈمی کے ذریعے، اور اس کے بعد ایک بھرم پھیلانے کی کوشش کی گئی، جس کو سرکار نے کافی ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کا ازالہ بھی کیا، بتایا بھی۔ تو اسلام کیا کہتا ہے اس طرح کی چیزوں میں؟ کیا اس طرح کا ویکسین لگوانا جائز ہے؟ دیکھیے، اسلامی شریعت میں انسانی زندگی کی حفاظت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اس کو خنزیر کھانا پڑے، مردار کھانا پڑے، شراب کا استعمال کرنا پڑے، تو زندگی بچانے کے حد تک اس کے لیے اس کی بھی اجازت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اس ویکسین میں اولاً تو ابھی تک یہ بات تحقیق سے ثابت نہیں ہے کہ اس میں خنزیر کے اجزاء استعمال کیے گئے ہیں، اور اگر استعمال کیے گئے ہیں تو وہ اپنی اصل شکل میں باقی ہیں، ان میں کیمیکل ذریعوں سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے ہم مان بھی لیں کہ شامل ہے، تب بھی وہ